ہم دیوبندیت کے منہج کو لے کر چلنے والے، دیوبندیت کی بات میں کہاں سے کروں؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک، ان تمام حضرات نے اہل بیت کے بارے میں لکھا، صحابہ کے بارے میں لکھا، اہل بیت کا دفاع کیا، اہل بیت پہ ہونے والے شبہات کے دلیل کے دنیا میں جواب دیے، اور پھر اس صدی کا قرض، اکابر علماء دیوبند کا قرض میرے استاذ محترم نے یوں چکایا کہ آپ نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں 12 کتابیں لکھی اور 12 کتابیں منفرد انداز میں پیش کی۔ ہر کتاب کی ترتیب یہ رکھی، ایک حصے میں حیات و خدمات لکھتے ہیں، دوسرے حصے میں اعتراضات و جوابات لکھتے ہیں۔ حضرت استاذی کی کتب میں پہلی کتاب کا نام خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں آپ نے حضرت صدیق پہ ہونے والے 21 اعتراضات کے جوابات دیے۔ دوسری کتاب کا نام خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات ہیں، اس میں فاروق اعظم پہ ہونے والے 23 اعتراضات کے جوابات دیے۔ تیسری کتاب کا نام خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کتاب میں حضرت استاذی نے حضرت عثمان پہ ہونے والے 21 اعتراضات کے جوابات دیے۔ چوتھی کتاب کا نام خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں حضرت علی پر ہونے والے 21 اعتراضات کے جوابات دیے۔ پانچویں کتاب کا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت حسن پہ ہونے والے 10 اعتراضات کے جوابات دیے۔ چھٹی کتاب کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات و خدمات اعتراضات و جوابات۔ اور تیسرا حصہ واقعہ کربلا، بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ واقعہ کربلا کو بیان فرماتے ہوئے ساتھ حضرت حسین پہ ہونے والے 12 اعتراضات کے جوابات دیے۔ ساتویں کتاب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ، اس میں حضرت امیر معاویہ پہ ہونے والے 23 اعتراضات کے جوابات دیے۔ آٹھویں کتاب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، اس میں امہات المؤمنین پہ ہونے والے 10 اعتراضات کے جوابات دیے۔ نویں کتاب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کے 7 اولاد کا 3 بیٹے 4 بیٹیوں کا تذکرہ تفصیل سے کرتے ہوئے 7 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 10ویں کتاب صحابہ و اہل بیت، جس میں صحابہ اور اہل بیت پہ ہونے والے عمومی طور پہ 20 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 11ویں کتاب 10 عقائد و نظریات، اس میں 10 عقائد نقل کیے، 10 عقائد صحابہ کے بارے میں، 10 اہل بیت کے بارے میں، 10 ازواج کے بارے میں، 10 مشاجرات کے بارے میں، کل 40 عقائد دلیل کے ساتھ پیش فرمائے۔ اور 12ویں اور آخری کتاب تذکرہ صحابہ و اہل بیت، جو سوالن اور جوابن کوئز کی شکل میں عام فہم آسان لکھی، جس میں 850 سوالات کے جوابات دیے اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں متفرق معلومات کو جمع کر دیا۔ گویا یہ ایسا خزانہ امت کے سامنے پیش کر کے یہ درس دے دیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اطاعت ما خلفاء راشدین است، حب ما آل محمد است۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے، خلفاء راشدین کو بھی مانتے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے، اہل بیت کی تعلیمات کو بھی مانتے، صحابہ کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے، اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔